اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي عليه صلوات الله عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعید الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وبالحسین تسعدون الا ان الحسین باب من ابواب الجنہ من عاندہ حرم اللہ علیہ الجنہ. مومنین کرام، آپ کے خدمت میں ایام عزا کی مناسبت سے عزاداری کی اہمیت اور عزاداری کے آثار کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا ہے. آج جس موضوع پر آپ کی خدمت میں مختصر عرائض پیش کرنا ہے اس کا عنوان عزاداری کی اہمیت اور عزاداری کے بے شمار آثار اور فوائد ہے. عزاداری وہ کبریت احمر ہے، وہ عظیم سعادت اور خوشبختی کا وسیلہ ہے کہ عزاداری کے ذریعے سے انسان ہزاروں فوائد اور ہزاروں برکات اور ہزاروں سعادتیں اور خوشبختیاں جو ہے وہ پا سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے عزاداری کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور فرش عزا بچھانے کی اور مجالس قائم کرنے کی اور اس میں آل محمد کے فضائل اور آل محمد کے مصائب بیان کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. حقیقت میں انسان سعادت چاہتا ہے، خوشبختی چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتا ہے. اور یہ جو سعادت ہے، خوشبختی ہے، وہ در آل محمد پر ہے. جو انسان در آل محمد پہ آ جائے تو اسے دنیا کی بھی کامیابی اور سعادت مل جاتی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی اور خوشبختی وہ در آل محمد پر موجود ہے. اسی وجہ سے زیارت جامعہ میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے: من آتاکم سعد من والاکم وشقی من آداکم من اتبعکم فالجنۃ مأواہ ومن خالفکم فالنار مثواہ. مولا نے فرمایا سعادت مند اور خوشبخت ہے وہ انسان جو در آل محمد پر آ جائے، بدبخت اور بدنصیب ہے وہ انسان جو در آل محمد سے دور ہو جائے. لہٰذا وہ در
جو در سعادت ہے، در خوشبختی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا در ہے، وہ در آل محمد ہے۔ خاص طور پر حضرت خامس آل با کا در، مظلوم کربلا کا در، حسین سفینہ نجات ہے۔ حسین پوری بشریت کے لیے نجات کی کشتی ہے، جو در حسین پہ آ جائے وہ نجات پا لیتا ہے۔ دنیا کی مشکلات سے بھی، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی بیماریوں سے، دنیا کے مسائل سے، دنیا کے ہزاروں آفات اور امراض سے اس سے بھی انسان کو نجات مل جاتی ہے اور رہائی جو ہے مل جاتی ہے۔ اور آخرت کی بھی جو بہت سارے جو انسان کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، عظیم عقاب اور ہولناک منازل کا سامنا ہے، ان تمام سب میں جو بزرگ ترین نجات کا وسیلہ ہے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ حسین سعادت اور خوشبختی اور کامیابیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ چنانچہ سرور کائنات ختمی مرتبت نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اور سعادت کا وسیلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، بالحسین تسعدون، حسین کے ذریعے سے تم سب خوشبخت ہو سکو گے، کامیاب ہو سکو گے۔ اگر تم سعادت چاہتے ہو، خوشبختی چاہتے ہو، تو سعادت کا جو وسیلہ ہے، خوشبختی کا جو وسیلہ ہے، وہ میرا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ حسین وسیلہ سعادت ہے، بالحسین تسعدون، حسین کے ذریعے سے سعادت پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے۔ پھر فرمایا، الا ان الحسین باب من ابواب الجنہ، حسین بہشت کی دروازوں میں سے ایک در کا نام ہے۔ اس در کے ذریعے سے، اس دروازے کے ذریعے سے انسانوں میں سے اکثریت جو ہے وہ بہشت میں چلی جاتی ہے۔ لہٰذا جو جنت کا دروازہ ہے، جنت تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ مزید فرمایا، من عاندہ حرم اللہ علیہ الجنہ، وہ انسان جہنمی ہے جو حسین سے عداوت کرے، جو حسین سے دشمنی کرے۔ وہ شخص جنتی ہے، سعادت مند اور خوشبخت ہے جو حسین سے محبت کرے اور حسین کے غم میں روئیں اور حسین کی عزاداری جو ہے وہ منائیں۔ لہٰذا حسین کی عزاداری منانے کی، حسین کی عزاداری کو قائم رکھنے کی، حسین پر رونے کی، خاص طور پر مجالس عزا کو قائم رکھنے کی اور فرش عزا کو بچھانے کی بہت زیادہ روایات میں تاکید کی گئی ہے، اور اسی راہ کو راہ سعادت، راہ جنت، راہ خوشبختی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ لذا ہماری ذمہ داریوں میں سے، ہماری اہم ترین مسئولیتوں میں سے اور ہمارے وظائف میں سے ایک اہم ترین وظیفہ مجالس کو قائم کرنا ہے، اور ان مجالس کے ذریعے سے آل محمد کی پیغامات کو پہنچانا ہے، آل محمد کے معارف کو پہنچانا ہے، ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے نا وہ پہنچانا ہے، اور انہی مجالس کے ذریعے سے خود ہم بھی معرفت حاصل کریں، معارف اہل بیت کو جو ہے لوگوں تک پہنچائے۔ چنانچہ مجلس کا قائم کرنا اور فرش عزا بچھانا، ان مجلسوں کے ذریعے سے پیغامات آل محمد کو دنیا تک پہنچانا، یہ ہماری اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لہٰذا مولا نے دعا دی ان لوگوں کو جو مجالس عزا قائم کرتے ہیں اور ان مجالس کے ذریعے سے آل محمد کے احادیث کو، آل محمد کے ارشادات کو، آل محمد کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں، اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب مشہور امالی میں، اور جناب شیخ عباس قمی نے ان کے مشہور و معروف کتاب نفس المحموم میں تحریر کیا ہے۔ جناب فضیل ابن یسار حضرت صادق آل محمد کے بہترین صحابیوں میں سے ہے۔ جناب فضیل جب حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں وارد ہوئے تو مولا نے فضیل سے سوال کیا، اے فضیل، کیا تم لوگ مجالس قائم کرتے ہو اور ان مجالس میں ہم آل محمد کے معارف کو، تعلیمات کو اور فضائل و مصائب کو بیان کرتے ہو؟ تو فضیل نے کہا، نعم یا ابن رسول اللہ، ہاں ہم مجلسیں قائم کرتے ہیں اور فرش عزا بچھاتے ہیں۔ ان مجلسوں میں محمد و آل محمد کے معارف و ان کی تعلیمات اور آپ حضرات کی فضائل و مصائب کو ہم بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر مولا امام صادق نے فرمایا، اے فضیل، مجھے ان مجلسوں سے بڑی محبت ہے۔ صادق آل محمد کو ان مجلسوں سے محبت ہے جن مجلسوں میں ذکر آل محمد کیا جائے، جن مجلسوں کے ذریعے سے آل محمد کی تعلیمات کو عام کیا جائے، تعلیمات آل محمد کو بیان کیا جائے۔ اس کے بعد پھر مولا نے دعا دی،
یا فضیل رحم اللہ امرأن احیا امرنا، اے فضیل خدا کی رحمت اور خدا کی عنایت ہو اس بندے پر جو مجلس اعضاء منعقد کرے، جو آل محمد کی مجالس کو برگزار کرے، اور ان مجالس کے ذریعے سے ہم آل محمد کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے اور مکتب آل محمد کو احیا کرے۔ اس روایت کا متن یہ ہے، یا فضیل تجلسون و تحدثون، اے فضیل کیا تم مجالس کو برگزار کرتے ہو؟ خود ہمارے اردو ادب میں جو لفظ مجلس ہے خود امام صادق کے لفظ سے لیا گیا ہے۔ ہم ہر اجتماع کو مجلس نہیں کہتے، دنیا میں ہزاروں اجتماعات ہوتے ہیں، ان کو ہم مجلس نہیں کہتے۔ وہ مجلس ہے جہاں آل محمد کی فضائل بیان ہو، جہاں آل محمد کے مصائب بیان ہو، یعنی وہ جلسہ یا وہ اجتماع جو آل محمد کے ساتھ مخصوص ہو، ان سے منسوب ہو، ان کے فضائل و مصائب پڑھا جائے، اس کو ہم مجلس کہتے ہیں۔ اور بڑی عبادت گاہ ہے، بڑی عظیم عبادت کی جگہ ہے۔ مجلس کا لفظ اس نشست کے لیے خود صادق آل محمد نے عطا کیا ہے۔ فرمایا تجلسون، کیا تم مجلس کرتے ہو؟ وہ تحدثون، اور ان مجلسوں میں ہم آل محمد کے احادیث کو، ارشادات کو بیان کرتے ہو؟ فضیل نے کہا نعم جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوئے فرزند رسول، ہم مجالس برگزار کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا انی احب تلک المجالس، اے فضیل ان مجلسوں سے مجھے بڑی پیار ہے، بہت زیادہ جو ہے نا محبت ہے، ان مجلسوں کو میں چاہتا ہوں۔ یعنی صادق آل محمد یہ چاہتے ہیں کہ مجالس اعضاء زیادہ سے زیادہ قائم ہو جائے۔ مزید فرمایا فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، یا فضیل اے فضیل ہمارے امر کو زندہ کرو، مکتب آل محمد کو زندہ کرو ان مجالس کے ذریعے سے۔ واقعاً خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ مومنین جو عزاداری کے ذریعے سے اور ان مجالس کے ذریعے سے آل محمد کی مکتب کو زندہ کرتے ہیں، آل محمد کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں۔ ان کے لیے امام صادق نے دعا دی، فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم کرے، خدا بخش دے، خدا کے لطف و کرم نصیب ہو جائے اس انسان کو احیا امرنا جو ہم آل محمد کی مکتب کو زندہ کرے، احیا کرے۔ پھر فرمایا یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عندہ، وہ شخص جو ہمارے مصائب کو ذکر کریں یا کسی کے پاس ہم آل محمد کے مصائب کو ذکر کیا جائے، فخرج من عینیہ مثل جناح الذباب، معمولی سے آنسو کا اگر قطرہ جو ہے اس کی آنکھوں سے ٹپک جائے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرْ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کے پانی سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ آل محمد کے غم میں رونا باعث مغفرت ہے، باعث نجات ہے، باعث جنت ہے۔ خود سرور کائنات نے فرمایا، صحیح السند اور معتبر روایت میں ہے، من بھکا او ابکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، کوئی حسین پر روئے یا حسین پر رلائے تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے، اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو لائق جنت قرار دیتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک نکتے کا طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اجتماعی گناہ ہیں، ایک حقوق الناس ہیں۔ یہ جو گناہ جس کے بخشنے کا آل محمد نے ذکر کیا ہے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے اور اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، اس گناہ سے مراد شخصی گناہ ہیں، اس کے ذاتی گناہ ہیں، اور حقوق الناس مراد نہیں ہے۔ مثلا کسی نے کسی کا حق کھایا ہو، حق غصب کیا ہو، یا کسی کا جو ہے پیسہ اس نے لیا ہو تو وہ آنسو بہائے گا تو اس کا سارا حق معاف ہو جائے گا، قرض ادا ہو جائے گا، اور لوگوں کے جو حق اس نے کھایا ہے وہ سب کے سب معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حقوق الناس کو ادا کرنا اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ اس کے لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے اوپر فرائض ہیں، نماز اس کی رہ گئی ہے، اس کے روزے جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں، ان نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ہم نے حسین پر رو لیا، ہماری نمازیں معاف ہو گئی، اب ہمارے روزے جو ہے نا وہ معاف ہو گئے، سارے کے سارے واجبات، ایسا نہیں ہے، واجبات کو ادا کرنا ہے۔ ہمارے ذاتی جو ہزاروں گناہ ہیں، کس قدر ہم لوگوں سے آنکھوں کے گناہ ہے، ہاتھ کے گناہ ہے، زبان کے گناہ ہے، جھوٹ بولا ہے، نامحرم کی طرف نگاہ کی ہے، اس قسم کے جو بہت سارے گناہ ہیں، ان گناہوں کو خدا جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ لہٰذا یقیناً گناہوں کے لیے مغفرت کا وسیلہ ہے، ان گناہوں سے مراد شخصی اور ذاتی گناہ ہے، اجتماعی گناہ جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اللہم صل علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک اور روایت میں حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو ہم آل محمد کے مصائب کو بیان کرے تو اس کا یہ اثر ہے، اس کا یہ برکت ہے کہ اس شخص کے گناہ اور خطا کو خدا بخش دیتا ہے، یہ سعادت مند ہو جاتا ہے، یہ خوشبخت ہو جاتا ہے، اور جنت میں جو عظیم مقامات ہیں ان مقامات پر ہم آل محمد کے ساتھ خدا محشور کرتا ہے۔ یعنی عزاداری کا یہ اثر ہے اور آنکھوں سے آنسو بہانے کا یہ اثر ہے۔ ایک طرف سے انسان سعادت مند ہو جاتا ہے، خوشبخت ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف سے نہ تنہا اسے صرف جنت ملتی ہے بلکہ وہ آل محمد کے ساتھ عظیم ترین درجات پر فائز ہو جاتے ہیں۔ مزید مولا نے فرمایا عزاداری کا اثر اور آنسو بہانے کا اثر یہ ہے، قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہے، اپنی گناہوں پر، خطاؤں پر، معصیتوں پر آنسو بہاتی ہے، لیکن جن آنکھوں نے آل محمد کے غم میں آنسو بہائے اور رونے والی آنکھیں، وہ انتہائی خوشحال ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو قیامت کے دن نہیں رلائیں گے۔ یہ روایت بھی عیون اخبار الرضا میں ہے، میں اس کا متن کو آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ان الرضا علیہ السلام من تذکر مصابنا فبکا وابکا لما ارتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ۔ عزاداری کے آثار، عزاداری کے برکات کو بیان کرتے ہوئے حضرت سامع الحجت نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے مصائب کو بیان کریں اور خود روئیں اور دوسروں کو رلائیں ہمارے مصائب کے اوپر، کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، ہم آل محمد کے ہمراہ ہوں گے بہشت برین میں، خلد برین کے اعلیٰ ترین مقامات پر ہم پر رونے والے اور ہمارے مصائب پر آنسو بہانے والے ہمارے ساتھ قیامت میں ہم محشور ہوں گے۔ مزید فرمایا من ذکر مصابنا فبکا وابکا لم تبکی عینہ یوم تبکی العیون، جو ہمارے غم میں روئیں اور رلائیں تو وہ انسان اس دن اس کی آنکھیں نہیں روئے گی جس دن ساری آنکھیں رو رہی ہوگی۔ قیامت کی دہشت اور وحشت کی وجہ سے تمام انسان حیران و پریشان ہوں گے، ہر انسان رو رہے ہوں گے، لیکن وہ آنکھیں جو دنیا میں غم حسین میں رو چکی ہے، جو غم حسین میں آنسو بہا چکی ہے، وہ آنکھیں خوشحال ہوں گے، وہ آنکھیں نہیں روئے گی۔ مزید فرمایا وَمَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يُحْيَا فِيهِ أَمْرُنَا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ۔ وہ شخص جو ایسے مجلسوں میں جا کے بیٹھتا ہے، ایسے مجلسوں کا اہتمام کرتا ہے جن مجلسوں میں ہم مکتب آل محمد کو احیاء کیا جاتا ہے، تعلیمات آل محمد کو زندہ کیا جاتا ہے، علوم آل محمد کو، معارف آل محمد کو، فضائل آل محمد کو بیان کیا جاتا ہے، ایسے مجلسوں میں بیٹھنے والے، ایسے مجلسوں کا اہتمام کرنے والے، ان کا دل کبھی مردہ نہیں ہوں گے اس دن جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، جس دن تمام دلوں کو موت آ جائے گی اور مرنے والے ہوں گے، اس دن وہ دل جس میں دل میں عشق آل محمد ہو، معرفت آل محمد ہو، وہ دل کبھی نہیں مرتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے دلوں کی جو حیات ہے، جو حیات معنوی اور حیات ابدی ہے، وہ آل محمد کے کلام میں ہے۔ جیسے خود امام محمد باقر کا ارشاد ہے، حضرت باقر العلوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان احادیثنا یحیی القلوب، ہمارے احادیث اور ہمارے تعلیمات انسانوں کی دلوں کی حیات ہے، دلوں کی احیاء ہے۔ لہٰذا اگر انسان حیات واقعی اگر چاہتے ہیں، واقعاً دلوں کی زندگی اگر چاہتے ہیں، تو وہ آل محمد کی تعلیمات کے ذریعے سے، ان کے ارشادات کے ذریعے سے۔ اس لیے حضرت امام رضا نے فرمایا من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا، ایسے مجلسوں میں بیٹھنے والے جس میں ہمارے امر کو احیاء کیا جاتا ہو، ہمارے فضائل و مصائب کو بیان کیا جاتا ہو، اس کا اثر یہ ہے لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوں گے قیامت کے دن جس دن سارے دل مردہ ہوں گے۔
ایک اور روایت میں سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کل بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا اس روایت کے بارے میں، کہ ساری آنکھیں روئے گی قیامت کے دن مگر وہ آنکھیں جو حسین کے غم میں رو چکی ہے، فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، یہ حسین کی عزاداری کا اثر ہے، یہ حسین پر رونے کا نتیجہ ہے، یہ رونے کا برکت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جو دنیا میں رونے والے ہوں گے وہ قیامت میں نہیں روئیں گے، جو حسین پر رونے والے ہوں گے، حسین کے غم میں اشک بہانے والے ہوں گے، وہ آنکھیں قیامت کے دن خوشحال ہوگی، وہ آنکھیں قیامت کے دن خندان اور انتہائی مسرور ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں رونے والے ہوں گے۔ کیوں مسرور ہوں گے؟ مبشرۃ بنعیم الجنہ، ان کو جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری جو ہے ان کو مل چکی ہوگی۔ یہی وجہ ہے عزاداری صرف ہمیں تاکید نہیں کی گئی ہے بلکہ خود ائمہ طاہرین نے عزاداری کی ہے، فرش عزا بچھایا ہے اور مختلف شعراء کو بلا کر، ذاکرین کو بلا کر غم حسین کو بیان کرایا ہے، اشعار کے ذریعے سے اور مختلف کلمات کے ذریعے سے آل محمد کے مصائب کو، آل محمد کے غربت کو، مظلومیت کو بیان کرایا ہے۔ خود ائمہ نے گریہ کیا ہے اور ہمارے ائمہ اپنے گھروں میں فرش عزا بچھاتے تھے۔ چنانچہ صادق آل محمد جب تک زندہ رہے مولا امام حسین کی عزاداری کرتے رہے، شعراء کو بلا کر مجلس قائم کرتے رہے اور اپنے گھر میں فرش عزا جو ہے بچھاتے رہے۔ لہٰذا اپنے گھر میں مجلس کرانا، فرش عزا بچھانا، آل محمد کی فضائل و مصائب کو بیان کرنا خود ائمہ کی سیرت ہے، یہ ائمہ کی سنت ہے جو ہمیں تاکید کی گئی کہ اس سنت کو تم بجا لاؤ۔ چنانچہ امام صادق کی حالات زندگی میں ہے، جناب علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں، اور اسی طریقے سے شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ جناب زید شحام اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ زید شحام نے کہا کہ ہم امام صادق کے بہت سارے اصحاب مولا کے حضور میں جمع تھے، اور جب امام کو پتہ چلا کہ جعفر ابن عفان جو اپنے زمانے کے بہترین شاعر ہے اور بہترین مولا کے مرثیہ خواں ہیں، جب ان کی آمد کا پتہ چلا تو مولا نے جعفر کو دعوت دی، اپنے گھر پہ فرش عزا بچھایا اور اصحاب کو دعوت دی اور جعفر سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم بہترین مرثیہ پڑھتے ہو اور تمہارے باپ بھی مرثیہ خواں تھے، اور مولا نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ تم میرے جد بزرگوار حسین ابن علی کے غم میں مرثیہ پڑھو۔ چنانچہ زید کہتا ہے کہ جناب جعفر ابن عفان نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا اور پس پردہ خواتین کی گریے کی آواز اور خود و اصحاب کی گریے کی آواز بلند ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ حضرت صادق آل محمد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہاں تک کہ آنسو ٹپک گئے مولا کے ریش اطہر پر اور سینے اطہر پر آنسو جاری ہوئے اور مولا روتے رہے۔ اور جناب جعفر سے کہا اے جعفر تمہارے مرثیہ کو فرشتوں نے سن لیا ہے اور ہم سے زیادہ فرشتوں نے گریہ کیا ہے، اور اسی وقت پروردگار عالم نے تیرے گناہ کو بخش دیا ہے اور تیرے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس مرثیے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اے جعفر جو روتا ہے اور رلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے لیے خدا جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ لہٰذا عزادارو رونا سنت آل محمد ہے، سنت امام صادق ہے، محرم کے ایام ہے، عزاداری کے ایام ہے، ائمہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے عزاداری کرنا اور فرش عزا بچھانا، حسین ابن علی کے غم میں رونا، یہ سنت آل محمد ہے۔ دوسری محرم کو حضرت خامس آل ابا کربلا وارد ہوئے۔ جب مظلوم کربلا پہنچے تو مولا امام حسین کی سواری رک گئی۔ ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہے حسین ابن علی کی جب سواری رکی تو مولا نے دوسری سواری پر سوار ہو کر آگے بڑھنا چاہا اور دوسری سواری بھی رک گئی۔ اسی طریقے سے 7 سواری امام حسین کی آگے نہیں بڑھی۔ جب رکی تو مولا نے پوچھنا شروع کر دیا یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا اس زمین کا نام غازریہ ہے، کسی نے کہا شاطئ الفرات ہے، کسی نے کہا نینوا ہے۔ مولا نے فرمایا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک شخص آگے آ کر کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ جب لفظ کربلا مولا امام حسین نے سن لیا تو فرمایا اعوذ باللہ من الکرب والبلا،
ہا ہنا مناخ رکابنا ہا ہنا مسفک دمائنا ومقتل رجالنا ہا ہنا قبورنا وبہذا وعدنی جدی رسول اللہ۔ مولا امام حسین نے فرمایا میں اپنی وعدہ گاہ پہنچ چکا ہوں، میں اپنی قتل گاہ پہنچ چکا ہوں، یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے نانا رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور یہی ہماری قبریں بنے گی، یہی ہم شہید ہوں گے، یہی ہمارا سر نو کے نیزے پر بلند ہوں گے، یہاں ہمارے جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ فرمایا مقتل رجالنا، یہ ہماری قتل گاہ ہے، یہیں پر ہم قتل کیے جائیں گے اور یہیں پر ہمیں دفن کیے جائیں گے اور یہیں سے ہمیں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد مولا نے ایک مرتبہ کربلا کی مٹی لے کر جب مولا نے اس کو سونگھ لیا تو فرمایا واللہ یہی مٹی ہے جو میرے نانا نے جبریل کے ذریعے سے زمین کربلا سے لے کر جناب حضرت ام سلمہ کو دی تھی اور کہا تھا اے ام سلمہ جبریل امین مجھے کربلا کی مٹی لا کے دے چکے ہیں، یہ وہ مٹی ہے جو جبریل نے کربلا سے لایا ہے، اور اگر یہ مٹی سرخ ہو جائے خون ابلنے لگے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین کربلا میں قتل ہو گئے ہیں۔ عزادارو امام حسین نے فرمایا خیموں کو نصب کیا جائے، انزلو ہنا، یہیں پر اتر جاؤ اور یہیں پر ہماری سواریوں کو اتار دو۔ مولا نے فرمایا اب خیموں کو لگانا نصب کرنا شروع کر دو۔ سب سے پہلے جس خیمے کو نصب کیا گیا وہ حضرت ثانیہ زہرا کا خیمہ ہے، حضرت زینب کبریٰ کا خیمہ ہے۔ جناب زینب کا خیمے کو نصب کیا گیا، امام حسین آگے آئے، ابو الفضل عباس آئے، جناب علی اکبر آئے، بیوی کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ بہت ادب اور احترام کے ساتھ بیوی کو کربلا کے زمین پر اتارا گیا۔ لیکن جیسے ہی زینب نے قدم رکھ لیا تو ایک دم تڑپ کر کہنے لگی بھیا حسین غم کے طوفان میرے طرف آ چکے ہیں، یہ کیسی زمین ہے کہ میرا دل تڑپ رہا ہے اور ہر طرف سے غم کا طوفان میرے دل میں آ چکا ہے۔ شاید حسین نے یہ کہہ دیا ہو بہن زینب صبر کرنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ تلے زینبیہ سے دیکھیں گے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ مُولِعٌ سَيْفَهُ، آپ دیکھیں گے کہ میرے گلے پر خنجر چل رہا ہوگا، شمر لعین مجھے قتل کر رہا ہوگا، اور کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے حسین کے سر نو کے نیزے پہ بلند ہے، اس فوج آدھا حسین کے بدن کو دشت کربلا میں پامال کر رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا حسین کی عظمت کا واسطہ، حسین کی شہادت کا واسطہ، خدایا ہمیں آل محمد کی معارف اور آل محمد کی تعلیمات سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں حقیقی عزادار بننے کی اور ان عزاداری کے آثار و برکات کو پانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا عزادار واقعی، خدایا ان عزاداریوں کے مکتب حسین کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Mm-hmm.